صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں مگن ہو کر محبتوں کے ساتھ سماعت کر رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ رات کے اس حصے میں چاہے وہ 1 گھنٹہ بیٹھو یا 10 منٹ یا 15 منٹ یا 20 منٹ خضوع اور خشوع کے ساتھ بیٹھتے ہیں، دین کی بات کو سنتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی رات بھر کی عبادت سے بڑھ کر ثواب عطا فرماتا ہے، پوری رات سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ ہمارا اسلام ہے۔ اسلام پر بڑے حملے ہوتے ہیں چاروں طرف سے، اسلام کو مٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، لیکن الحمدللہ قرآن کہتا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب آپ کے ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ ابھی تو 1445 سال گزرے ہیں، اگر 14 لاکھ سال بھی گزر جائیں تو مذہب اسلام کم نہیں ہوگا، بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں حق کا پیغام مٹ نہیں سکتا، دین کا نام مٹ نہیں سکتا، حق کا پیغام مٹ نہیں سکتا، دین کا نام مٹ نہیں سکتا، حق کا پیغام مٹ نہیں سکتا، دین کا نام مٹ نہیں سکتا۔ ساری دنیا ہو ایک طرف پھر بھی، ساری دنیا ہو ایک طرف پھر بھی، ارے میرا اسلام مٹ نہیں سکتا، میرا اسلام مٹ نہیں سکتا۔ حضرات، تو اسلام ہمارا ایسا مذہب ہے جس کو اللہ نے پسند فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک تمہارے رب کے نزدیک مذہب اسلام ہی پسندیدہ مذہب ہے۔ ہمارے رب کے نزدیک بھی اگر پسندیدہ کوئی مذہب ہے تو وہ ہمارا مذہب اسلام ہے۔ حضرات، آپ سننا چاہتے ہیں تو ایک چھوٹا سا واقعہ کہ ایک شخص کی شادی ہو گئی، ماشاءاللہ ہمارے اخلاق بھائی کو اللہ نے بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ شادی کے بعد جب ایک نوجوان کی شادی ہوئی تو شادی کے بعد اس نے اپنی بیوی سے جب ملاقات کی، بات چیت کی، تو بیوی نے سوال کیا کہ یہ بتائیے آپ پڑھے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ بیوی نے پوچھا آپ کتنے پڑھے ہوئے ہیں، آپ کی تعلیم کتنی ہے، تعلیم کتنی ہے؟ تو اس نے کہا بیگم تعلیم کسے کہتے ہیں، تعلیم کسے کہتے ہیں؟ بیوی نے کہا تعلیم کتنی ہے، تو اسے یہی معلوم نہ تعلیم، تو وہ سمجھ گئی کہ پورا ہی مولوی ہے، جسے تعلیم کے بارے میں نہیں پتا۔ بولے تعلیم کیا ہو گئے؟ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، برادران ملت اسلامیہ، جب بیوی نے پوچھا اس کا مطلب آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں؟ بولے نہیں، پڑھا ہوا نہیں ہوں میں۔ تو وہ بھی گھبرا رہا تھا، اگر میں نے منع کر دیا تو بے عزتی ہوگی، اگر سسرال میں جا کے کہہ دی تو کہ ان پڑھ ہے۔ لیکن حضرات، اس نے جب مجبور کیا تو اس نے بتا دیا، لیکن بیوی سمجھدار تھی، اس نے کہا ٹھیک ہے آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، انشاءاللہ آپ پڑھ جائیں گے، انشاءاللہ آپ پڑھ جائیں گے، قرآن پڑھیں گے آپ۔ کہا اب تجھے کما کے کھلاؤں گا یا پڑھوں گا؟ بولے جاؤ قاعدہ بغدادی لے آؤ، قاعدہ بغدادی لے آؤ۔ پہلے قاعدہ بغدادی پڑھایا جاتا تھا نا، اب تو نورانی قاعدہ ہے، اب تو مدنی قاعدہ ہے، بغدادی بھی پڑھایا جاتا آج بھی، لیکن پہلے بغدادی ہی قاعدہ، ہم نے بھی بغدادی قاعدہ پڑھا۔ بولے قاعدہ بغدادی لے آؤ۔ بولے کون پڑھائے گا؟ بولے میں پڑھاؤں گی، دن میں کام کرنا، رات کو انشاءاللہ میں تمہیں قرآن کی تعلیم دوں گی، میں پڑھاؤں گی۔ بولے اچھا ٹھیک ہے، قاعدہ بغدادی
بولے میرے پاس تو پاسپورٹ بھی نہ ہے جو بغداد جاؤں قاعدہ لینے. قاعدہ بغداد سے. اس نے کہا ارے بغداد جانے کی ضرورت نہیں ہے, دکان پہ مل جائے گا, نام قاعدے کا بغدادی قاعدہ ہے. بولے اچھا ٹھیک ہے. دکان گیا, قاعدہ خریدا, اب چھپا کے لا رہا کوئی دیکھ نہ لے. لایا, پڑھائی شروع کر دی. بی بی نے پڑھانا شروع کر دیا. ایک دن گزرا, 2 دن گزرا, مہینہ گزرا. اللہ کے کرم سے 2 مہینے میں پورا قاعدہ پڑھ لیا. سبحان اللہ. حضرات محترم بات آگے بڑھتی چلی گئی. بی بی پڑھاتی رہی, دن میں مزدوری کرتا, کام کاج کرتا, اور جب شام کو گھر آتا تو بی بی اس کو پڑھانے کے لیے بیٹھ جاتی. حضرات ابھی 6 مہینے گزرے کہ اللہ کے کرم سے قرآن لگ گیا. سبحان اللہ, قرآن لگ گیا. حضرات محترم برادران ملت اسلامیہ, سال گزرا, خدا کی توفیق سے اس نے قرآن بھی مکمل کرا دیا. سبحان اللہ, قرآن مکمل ہو گیا. اس نے قرآن پڑھا دیا. اللہ اکبر. اب ایک دن بی بی کہنے لگی, اب جب جاؤ نا اپنے دوستوں میں تو انہیں جا کر بتاؤ کہ میں نے قرآن پڑھ لیا ہے. تو وہ کہنے لگا, اگر میرے دوست پوچھنے لگے کہ بتاؤ تم نے قرآن کون سے مدرسے میں پڑھا تو میں کیا کہوں گا؟ قرآن کہاں پڑھا ہے تم نے؟ حضرات تو ایک دن ایسا ہی ہوا, محلے میں ایک انتقال ہو گیا. 10ویں کی فاتحہ آ گئی. جب فاتحہ آئی تو یہ پہلے چنے پڑھنے بیٹھتا تھا مسجد میں. اب اس بار کیونکہ الحمدللہ اس نے قرآن پڑھ لیا تو اب یہ چنے پڑھنے نہیں بیٹھا, قرآن پڑھنے والوں میں جا کے بیٹھ گیا. پارا لیا اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا. ایک دوست نے دامن پکڑا, ابے تو کہاں جا رہا ہے, چنے پڑھ. بولے نہیں قرآن پڑھوں گا. ابے تو نے کب پڑھ لیا؟ بچپن میرے ساتھ گزارا, برسنگ میرے ساتھ کاٹتا تھا, جنگل میرے ساتھ جاتا تھا, چوری میرے ساتھ کرتا تھا, قرآن تو نے کہاں پڑھ لیا؟ جوان میرے ساتھ ہوا ہے, مدرسے آج تک نہیں گیا, تو مذاق تو نہیں کر رہا؟ بولے مذاق نہیں, قرآن پڑھ رہا ہوں. اب اس نے کہا پڑھ کے سنا. اب اس نے الحمد پوری پڑھ دی, اس کو یاد تھی. اس نے الف لام میم پڑھ دی, اور جب پڑھا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. دوست کہنے لگا یار تو تو واقعی پڑھنے لگا ہے, بتا تو صحیح قرآن پڑھا کہاں ہے؟ اس نے کہا فاتحہ کے بعد بتاؤں گا. جب دعا ہو گئی اور یہ دونوں دوست باہر نکلے تو حضرات محترم اب دوست چاروں طرف سے اکٹھا ہو گئے. آج تجھ سے پوچھ کر رہیں گے, ابے شادی سے پہلے تو تو پڑھا ہوا نہیں تھا, شادی کے بعد تو کہاں پڑھ گیا ہے, تو نے قرآن کہاں سیکھ لیا ہے؟ تو اس نے کہا مت پوچھو میں نے کہاں پڑھا ہے, مت پوچھو میں نے کہاں پڑھا ہے. بولے بتانا پڑے گا کہاں پڑھا ہے. تو اس نے کہا میں نے گھر میں پڑھا ہے. بولے گھر میں کس سے پڑھا؟ بولے گھر میں ہی پڑھا ہے. اب بی بی کو کیسے کہے بی بی نے پڑھایا؟ بولے گھر میں ہی پڑھا ہے. بولے گھر میں کس نے پڑھایا؟ بولے گھر میں ہی پڑھا ہے. حضرات محترم برادران ملت اسلامیہ دوست سمجھ گئے. بولے گھر میں تو کوئی اور نہیں, پھر تو شادی کے بعد تیری بیوی نہیں پڑھایا. بولے ہاں. اس نے کہا ٹھیک کہتے ہو, میری بیوی نے مجھے قرآن پڑھا دیا. اس کے باپ نے اسے قرآن پڑھا کر بھیجا تھا. سبحان اللہ. اس کے باپ نے, ہمیں چاہیے اپنی بیٹیوں کو بھی پڑھائیں, اپنی بیٹیوں کو بھی تعلیم دلائیں. اللہ اکبر. شوہر پڑھا ہوا نہیں تھا لیکن لڑکی کے باپ نے الحمدللہ شادی میں قرآن دیا تھا اور اپنی بیٹی کو قرآن کی دولت سے مالا مال کر کے اس کے شوہر کے گھر بھیجا تھا. سبحان اللہ. اب وہ قرآن کا نور اپنی سسرال میں بھی بکھیرنے لگی. اللہ اکبر. شوہر بغیر پڑھا لکھا ملا لیکن قرآن پڑھا دیا. اب دوستوں سے کہا ہاں واقعی میری بیوی نے پڑھایا ہے. اب دوستوں نے جن کی شادی نہیں ہوئی تھی انہوں نے ہاتھوں کو دراز کیا اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنے لگے, اے مولا, اے پروردگار عالم, جیسی پڑھی لکھی بیوی, جیسی قرآن کی پڑھنے والی بیوی ہمارے دوست کو ملی ہے, اے پروردگار عالم ہماری دعا یہ ہے کہ ہمیں بھی ایسی بیوی عطا فرما تاکہ ہم بھی قرآن کے قاری ہو جائیں, قرآن پڑھنے والے ہو جائیں. اللہ اکبر. دوستوں نے دعا کی ہے. حضرات محترم اب یہ شوہر اپنے گھر گیا. قرآن پڑھنے کے بعد جب یہ گھر جاتا ہے اب اس کی بیوی نے کہا چلو قرآن پڑھنے کے لیے روزانہ بیٹھا کرو. اب وہ قرآن صبح صبح روزانہ پڑھتا ہے. بیوی نے کہا جاؤ یہاں بھی تو قرآن پڑھتے ہیں, مسجد میں جاؤ نماز فجر پڑھو اور اس کے بعد قرآن پڑھنا شروع کرو. اب اس نے بیوی کی بات کو مانا, قرآن پڑھنا
شروع کیا. پہلے فجر کی نماز پڑھتا, پھر قرآن کی نماز, اللہ اکبر, قرآن پڑھنا شروع کر دیتا. حضرات محترم کچھ ہفتے گزرے, بیوی نے کہا شوہر ایک آرزو اور ہے, ایک تمنا اور ہے, جب فجر کی نماز پڑھ رہے ہو تو مغرب کی بھی پڑھنا شروع کر دو, عشاء کی بھی پڑھنی شروع کر دو. قرآن ویسے بھی گھر پہ پڑھتے ہو, مسجد میں جاؤ گے, نماز میں کھڑے ہو گے, قرآن پڑھو گے, اللہ اور زیادہ ثواب عطا فرمائے گا. حضرات اب وہ ایک وقت کا نہیں, دو وقت کا نہیں, اللہ کی توفیق سے 5 وقت کا نمازی ہو گیا. اور بیوی نے کہا اے میرے شوہر نامدار, اب میری ایک خواہش اور ہے, ایک تمنا اور ہے, ایک حسرت اور ہے. تم قرآن کے قاری بھی ہو گئے ہو, مسجد کے نمازی بھی ہو گئے ہو, اب میں چاہتی ہوں کہ کعبے کے حاجی بھی ہو جاؤ. سبحان اللہ, بیت اللہ کے حاجی بھی بن جاؤ. کہا میری بیوی میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے, کام کرنا آپ کا کام ہے, جمع کرنا میرا کام ہے. اب وہ کام کرتا رہا, یہ جمع کرتی رہی, اور جب کچھ پیسہ اکٹھا ہو گیا, اس کے پاس جتنی چیز تھی وہ ساری چیز گرمی رکھوا کر کہا میرے شوہر نے حج لائق پیسہ اکٹھا ہو گیا ہے, جاؤ اب کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے چلے جاؤ, اب حج بیت اللہ کی زیارت کے لیے چلے جاؤ, رسول اللہ کے روزے کی زیارت کے لیے چلے جاؤ. حضرات محترم برادران ملت اسلامیہ, اللہ کی عزت کی قسم, اب اس نے درخواست لگا دی اور وہ منظور ہو گئی. اب یہ کعبۃ اللہ پہنچ گیا ہے, اب رسول اللہ کے روزے پر پہنچ گیا ہے. رسول اللہ کی جالیوں کو اللہ اکبر دیکھتا ہے, مسکراتا ہے, واہ میرے خالق, میں تو ان پڑھ تھا لیکن تو نے قرآن پڑھا دیا, میں بے نمازی تھا تو نے نمازی بنا دیا, واہ میرے مولا تیرا کرم ہے, میں حاجی نہیں تھا تو نے حاجی بھی بنا دیا. حضرات محترم اگر بیٹا گھر میں پڑھا لکھا ہوتا ہے تو گھر میں قرآن کے نور بکھیرتا ہے, اگر بیٹی پڑھی لکھی ہوتی ہے تو وہ اسلام کے نور بکھیرتی ہے, قرآن کے نور بکھیرتی ہے. گھر جنت کی باغوں میں سے ایک باغ بن جاتا ہے, گھر میں اللہ اکبر اسلامی ماحول پیدا ہو جاتا ہے. ایک بیوی پڑھی لکھی آئی گھر کے اندر. حضرات محترم برادران ملت اسلامیہ, آج ہم بھی اپنی بیٹیوں کو اگر پڑھا کر بھیجیں گے, اس کی سسرال میں اگر بے نمازی ہوں گے انشاءاللہ نمازی بن جائیں گے, قرآن پڑھنے والے نہیں ہوں گے قرآن پڑھ لیں گے, اور حاجی نہیں ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی توفیق دے گا تو حاجی بھی بن جائیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرات محترم برادران ملت اسلامیہ, تو تعلیم بہت ضروری ہے. تعلیم عورتوں کو بھی دینا ضرور ہے, دینا ضرور ہے, اور لڑکی جو بے پڑھی ہے تو وہ بے شعور ہے, بے شعور ہے. لڑکی جو بے پڑھی ہے تو وہ بے شعور ہے, بے شعور ہے. تو اس لیے تعلیم ضرور دلانی چاہیے اپنے بچوں کو, تعلیم دلاؤ. اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہی چاہتا ہے, ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم مذہب اسلام پر قائم اور دائم رہیں, اپنے بچوں کو اسلام سکھائیں, دین سکھائیں, قرآن سکھائیں. ڈاکٹر بھی بناؤ, ماسٹر بھی بناؤ, انجینئر بھی بناؤ, LLB کی ڈگری بھی کراؤ, لیکن اس سے پہلے قرآن ضرور پڑھاؤ, قرآن ضرور پڑھاؤ. اگر قرآن پڑھے لکھے ہوں گے تو انشاءاللہ گھر میں بہاریں, محلے میں بہاریں,